آپ نے سنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ یہ بات بہت کھل کے کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے یعنی کہ مسلم لیگ نون سے اس سیاسی حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ اس کی وہ بہت سی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اب رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ اس حکومت کے ایڈوائزر فار پولیٹیکل افیئرز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے خود دشمن ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جو اس وقت ہے نا، وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج پتے کی بات بتا رہا ہوں، نہ پچھلے 2 سال میں اور آگے ان کا ٹینیور ابھی 3 سال اور ہے، وہ بندہ آنکھ نہیں مارے گا۔ سیدھی بات ہے، سیدھی بات اگر انہیں کرنی ہوئی تو ان کو ہمارے ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ تو عمر ایوب صاحب، بڑا واضح میسج ہے تھرو رانا ثناءاللہ کہ آرمی سے تو آپ کی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو نون لیگ سے ہوگی، آپ کو ہم سے بات کرنی پڑے گی۔ میر صاحب، نون لیگ کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہمارا الائنس ہے، وہ بات کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیں۔ اور بنیادی طور پہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی چل رہی تھی تو میں نے تو کھلم کھلا بات کی تھی کہ ان کے اپنے لوگ جو اسپیشل کمیٹی کے رکن بھی تھے اور وہاں پہ تھے، وزیر قانون اعظم تارڑ کے پاس مسودہ نہیں تھا، پیپر نہیں تھا، وہ خود ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک آیا نہیں ہے، ڈرافٹ نہیں آیا۔ اور ہم لوگ کہتے تھے کہ جی 502 ورکشاپ سے آئے گا، کہاں سے آئے گا اور کون بنا رہا ہے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا تھا۔ اور مطلب بلاول بھٹو صاحب آ کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی یہ نہیں، یہ پرانا ڈرافٹ نہیں ہے، یہ اور ڈرافٹ ہے۔ مطلب ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا۔ سو لہٰذا ریئلسٹکلی ان کو یہ تو جو بات کرتے ہیں اس پہ تو کوئی رلائی کر ہی نہیں سکتا، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں بنیادی طور پر۔ اچھا، تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے وہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو کوئی ریلیف دیں گے۔ دیکھیں جی، ریلیف ہم لوگ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی جدوجہد میں لگیں اور جب کنڈیشنز ہوں گی ریلیف خود بخود آئے گا۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں کہ جو جدوجہد ہے 24 نومبر کی جو کال ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مقصد؟ 24 نومبر کی کال کا جس طرح آغاز میں بھی آپ نے جب اس سیگمنٹ کو شروع کیا تھا، آپ نے پوچھا تھا جی مقصد کیا ہے ہمارا، یہی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب اور ہمارے باقی جتنے لوگ ہیں جن کے خلاف غلط کیسز ہیں اور جن کو غلط امپریزن کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، چودھری اجاز صاحب ہیں، ہمارے ملٹری کورٹس کے ساتھی ہیں، ہمارے حسان نیازی صاحب ہیں، بہت سارے اور ساتھی جو ہیں، ان ساروں کو رہا کیا جائے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور فریش الیکشن۔ اچھا، اگر آئین اور قانون کی بالادستی کو ہم سامنے رکھیں تو اگر کسی نے 9 مئی کے دن کسی وردی کو لہرایا ہو پبلکلی اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہو اور اب وہ آدمی گرفتار ہے، تو اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار کی ہے کہ وہ ویڈیو فوٹیج سامنے لائیں نا، 16 مارچ کی ہو، 9 مئی کے ہو، وہ ساری کی ساری ویڈیو فوٹیجز لائیں جو پوری انسنسرڈ ویڈیو فوٹیجز ہیں۔ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے اس گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا، میرے ساتھ مراد سعید صاحب تھے، زلفی بخاری صاحب تھے، اور جیسے ہم لوگ یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں اندر انٹر بھی ہو رہے تھے، وہاں پہ شبلی فراز صاحب اور بیرسٹر گور صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہاں سے نکلیں، یہ ٹریپ ہے۔ پیچھے ہم لوگ ہٹے، اوپر سے پولیس اور رینجرز نے اور ایف سی والوں نے، انہوں نے بغیر کسی اس کے پتھراؤ شروع کر دیا اور ٹیئر گیس چلیں۔ پولیس خود کبھی پتھراؤ کرتی ہے مطلب بغیر کسی اس وجہ کے؟ اور ہم لوگ اندر جا رہے تھے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پیش کرنا تھا جج صاحب کے سامنے، پر نہیں، انہوں نے ٹریپ بنایا ہوا تھا۔ اور وہ حالات ہم لوگ کہتے ہیں جی اس کی ویڈیو فوٹیج دکھائیں۔ اچھا، اب یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ٹریپ تھا؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر حراست میں، ہماری لیڈرشپ مختلف جگہوں میں تھی۔ آپ مجھے بتائیں، لاہور سے، لبرٹی سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں یہاں پہ، آپ کی چوکی پہ یا کہیں پہ بھی ہو سیکشن 144 لگ جاتا ہے وہاں۔ اچھا، آپ جیسی لبرٹی سے آتے ہیں اور جیل روڈ پہ آتے ہیں، وہاں پہ پولیس لائنز ہیں، وہاں پہ 2-3 ہزار پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے 50 آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا رائٹ گیئر میں؟ وہ کدھر تھے سارے لوگ؟ وہ نفری کدھر تھی؟ آپ کی کوئک ری ایکشن فورس کدھر تھی؟ وہ ملٹیپل بیریئرز وہاں پہ لگے ہوتے ہیں،
اس دن سارے کے سارے کوئی چھٹی پہ چلے گئے؟ کہاں پہ چلے گئے؟ مطلب وہ ساری کی ساری چیزیں ہی آپ کی غائب ہو جاتی ہیں. آپ کا یا ایک موب آ رہا ہے جس طرح بھی آ رہا ہے اس کو آپ روک لیں, ورنہ تو آپ کا, ہم نے خود ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے, کتنی بار کھائی ہے. جب ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو موٹر وے کھود کے رکھ دیتے ہیں, وہاں پہ تقریباً 12 ڈی پی اوز کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو بات ہنسنے والی بات ہے نا جی, کہ ان کے پاس تیاری نہیں تھی, ان کو معلوم ہے, خود ہی انہوں نے کنویکٹ کرنا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک گجرانوالہ کی عدالت میں پنجاب پولیس کے 2 اہلکار جو ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ گواہی دی ہوئی ہے کہ ہمیں 7 مئی کو پتہ چل گیا تھا کہ 9 مئی کو کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. تو اس گواہی کے مطابق ان کو 7 مئی کو پتہ تھا. تو وہ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بہت سے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے, ان کو مختلف شہروں میں جو نامینیٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں 7 مئی کو پتہ تھا کہ 9 مئی کو کچھ ہونے والا ہے. چلیں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات سناتا ہوں. انہوں نے جناب والا جو پرچہ ہم پہ ہوا ہے اور جو خارج بھی ایک میاں والی کا ہوا تھا ATC سرگودا کا, اس پہ یہ تھا جناب کہ یہ آپ کا ادھر موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں تو چکری انٹرچینج جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کھڑی تھی, اور اس بلٹ پروف گاڑی میں, تو اس پہ وہ پولیس کا بندہ جو ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے, تو جو لیڈرشپ تھی ساری, ابھی جتنی لیڈرشپ انہوں نے نامنیٹ کی ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے کنسپائر کر رہے تھے. ابھی لینڈ کروزر میں کتنے بندے پیچھے آ سکتے ہیں؟ بلٹ پروف میں پچھلے سیٹ پہ 3 ڈرائیور اور 1 پیسنجر, 5 بندوں سے زیادہ آپ کو معلوم ہے نہیں. ڈگی اس کی بند ہوتی ہے, تو وہ پولیس کا بندہ, وہ جان پہچان جس کی نہ ہو, وہ کدھر آ کے یہ بات سن سکتا تھا؟ مطلب یہ ان کی وہ ساری کی ساری کنسپیرسی جو انہوں نے پرچے ڈالے ہوئے ہیں وہ اس بنا پہ ڈالے ہیں. تو میر صاحب یہ تو ایک کہتے ہیں نا, ایک کیا کہتے ہیں مزاخانہ ایک وہ بنایا ہوا ہے, مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے, مذاق خیز بات بنائی.